بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی حقیقت سے آشنا ہونا یہ علم ہے۔ علم پڑھنے سے اگر آپ کو اپنے رب کی معرفت نصیب نہیں ہوئی تو آپ کے پاس علم نہیں۔ علم سے انسان کو اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہوتا ہے، مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا۔ اگر زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، صرف کھانا پینا اور سونا اور کھیلنا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کا اشرف المخلوقات ہونا یہ بھی تو کوئی تقاضا کرتا ہے۔ کھانے پینے میں تو شاید جانور زیادہ کھاتے ہیں۔ زندگی کے مقاصد کا ادراک علم سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ان کو اس بات کی حقیقت سے آگہی نہیں کہ اللہ عز و جل تو ظاہر اور باطن دونوں کو جانتے ہیں۔ سے گزارش کیجیے، اسپیکر اس لیے ہوتے ہیں کہ آواز صحیح لوگوں تک پہنچے، اس کو بہتر کروائیے۔ تو کسی چیز کی حقیقت سے آشنائی یہ علم ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگہی کا رخ کتنا خوبصورت بیان کیا اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یوسف علیہ السلام جو ہی جوانی چڑھے، ہم نے جہاں حکمت و دانائی اسے عطا کی، اسے علم یعنی نبوت عطا کی۔ تو نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرنے والی شخصیت نبی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ بھی فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو کر لو، ساری زندگی آپ ایڑیاں رگڑتے رہ جاؤ، کبھی تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ۔ وہ یہودی اور عیسائی اور مسلمانوں سے خوش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ میرے رب نے کیا ہے، اس یہ ایک انسان کی سٹیٹمنٹ نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تمہارے پاس قرآن آیا ہے، علم آیا ہے، یا علماء بیان کرتے علم سے مراد قرآن ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جس کو اللہ عز و جل نے اتارا ہے، اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشات پہ قدم رکھے، تو یاد رکھنا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ دنیا میں تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ تمہارا کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا راز بھی بیان کیا ہے کہ علم سے مراد صرف معرفت اور نبوت نہیں،
قرآن ہی نہیں بلکہ علم سے مراد عقل بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ روئے زمین پہ سب سے افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنے لگا قارون انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری فضیلت ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اللہ کے مال دیا تھا تو کس نے دیا تھا؟ یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے، جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی روزانہ کھا کے سوتے ہیں۔ روئے زمین پہ سب سے بڑا عقل مند کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس علم۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ۔ جہاں اکڑ کے چلا قارون، دنیا میں تھت انسان چھوٹی عقل والے کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسا مال ملے، ہم بھی ایسے لباس پہن کے اکڑیں۔ لیکن جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا تھا وہ کیا کہنے لگے؟ وَيْلَكُمْ، اور تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر، تم نے چند ٹکوں پہ اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ کتنی بہتر ہیں، وہ تمہاری سوچ بھی آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں آج تک دیکھی نہیں ہیں۔ ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہیں۔ قرآن مجید نے ایک چھٹی بات بھی کہہ دی جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا۔ کسی اچھے اور برے انسان کی تمیز ہی علم سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی ہوتے ہیں، جب سے کائنات اللہ نے بنائی ہے اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن جنگ کے میدان میں یہ جو نقصان ہوا ہے یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ ذوالجلال تمیز کروانا چاہتے تھے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، اللہ کے لیے کون زندہ ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے کون زندہ ہے۔ تمیز پیدا ہوتا ہے انسانیت کے اندر کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ ذوالجلال نے اتنی بڑی بات کہہ دی، جہاں اللہ ذوالجلال نے اپنی توحید کی گواہی دی ہے اور پھر اپنی نورانی مخلوق کو اس گواہی میں شامل کیا ہے۔ وہاں پوری کائنات میں سے کافروں کو الگ کر کے مومنوں کا نام، پھر مومنوں میں سے وہ جو علم والے ہیں، پھر علم والوں میں سے وہ جو عدل و انصاف پہ قائم رہنے والے ہیں، ان کی گواہی کو بھی اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما
اللہ نے بھی گواہی دی، یہ گواہی نورانی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور عدل و انصاف پر قائم رہنے والی وہ ہستیاں جن کو علماء ربانیین کہتے ہیں، ان کی بھی یہی گواہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کے ساتھ۔ ان 7 پہلوؤں کو سمجھنے والا انسان کبھی بھی علم سے نفرت نہیں کرتا، کبھی بھی علم سے پیچھے نہیں رہتا۔ اور کتنی بڑی بات اس کی وضاحت پہ اللہ کے رسول نے بیان کرتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ میرے صحابہ، ایک علم والے کی فضیلت بغیر علم والے پر اتنی ہے میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت آپ پر ہے۔ نبی کی فضیلت صحابہ پر کفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب۔ اسی طرح فضیلت ہے کہ 14ویں رات کا چاند ہو، اس کی فضیلت ستاروں پہ کتنی ہوتی ہے، اتنی ہی ایک عالم کی فضیلت ان لوگوں پر ہے جو عبادت گزار ہیں۔ عام لوگوں کی بات نہیں ہوئی، علی العابد، عبادت گزار پہ اتنی فضیلت ہے تو عام لوگوں پر کتنی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔